اس کو ریپیٹ کیا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی مطلب ہے. کیوں قرآن نے 800 بار اس کو ریپیٹ کیا؟ یہ اس قوم کو سمجھنا چاہیے. یہ قرآن کا اس پر بار بار ابھارنا، بار بار یہ کہنا. میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار ایک مجلس میں شاید ابھی میں باغبان آیا تھا، وہاں بھی کہا تھا. جملہ چونکہ اہم ہے آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں اس جملہ کو جو میں نے سنا تھا. مجلس لگی ہے، سیمینار ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، تمام لوگ بیٹھے ہیں، مسلمانوں کی زیادتی ہے اور مسلمانوں کا سیمینار تھا. کیسے ترقی ہوگی؟ اس میں سے ایک نان مسلم آتا ہے، اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی آیت ہے وہ اگر ہمارے پاس ہوتی ہم اس کو گولڈن واٹر میں لکھ کر، آب زر سے لکھ کر، سونے کے پانی سے لکھ کر اپنے روم میں ہم اس کو سجا دیتے. جب بھی اٹھتے اس پہ میری نظر پڑتی، جب بھی ہم سوتے تو اس کو دیکھ کے ہم سوتے. لوگوں نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ کہ آپ کی کتاب میں ہے، آپ کو نہیں پتا؟ کیا قرآن میں پڑھتے ہیں؟ کہ یہ تو افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں اور موقع مل جاتا ہے تو رمضان میں بھی نہیں پڑھتے قرآن کریم کو. میرے بھائی نے اس نے کہا کہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا پڑھے لکھے لوگ، کیا ان پڑھ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں، پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، یہی بچے آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ والدین کے حقوق یقیناً بچوں پر ہیں، لیکن بچوں پر اسلام وہ ہے جو اللہ کا بھی حق دلواتا ہے، جو ماں باپ کا بھی حق دلواتا ہے، جو راستے کا بھی حق دلواتا ہے. نہیں معلوم راستے کے بھی حقوق ہیں. آپ جس راستے سے چل رہے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے پوچھیں، راستے کے بھی اپنے حق ہے. کوئی کانٹا گرا دو آپ، کوئی کانٹا اگر راستے میں گرا ہے آپ اس کو ہٹا دیں، پتھر گر گیا آپ اس کو ہٹا دیں. جس راستہ سے آپ چل رہے ہیں اس کے حق ہے، اس کو گندا نہ کریں، بلا وجہ بیٹھ کر راستہ کو بلاک نہ کریں، راستہ کشادہ ہو اس کو تنگ نہ کریں. یہ اسلامی اصول ہے. تو اسلام کو ساری چیزوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. تو بھلا اتنی امپورٹنٹ چیز جو ہمارے بچے ہیں، کیا اس کے حقوق نہیں ہیں؟ اس کے بہت زیادہ حقوق ہیں. ان حقوق میں ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اچھی تعلیم دلائیں. آپ اس کو اچھی تعلیم دلائیں. میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلائیں گے تو یہ تو پہلے لکھ لیں کہ وہ ترقی کبھی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے کچھ پیسہ کما لے، بزنس کر لے، کچھ چیزیں کر لے، لیکن آنے والا جو ہندوستان ہے، آپ لوگوں کو پتا نہیں معلوم ہے کہ نہیں کہ ابھی جو سعودیہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو لوگ لیبر ڈپارٹمنٹ میں جو بہت سارے لوگ جاتے ہیں، جس کو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اب ان کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ کم از کم 8 کی ڈگری اس کے پاس ہو، سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہو، نہیں تو آپ مزدوری بھی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، کیا سبب ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس اتنی ساری فیسلٹیز ہے، اس کے باوجود پڑھائی کے نام پر ہمارے مسلمان ضرور. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ ایک سروے میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے صرف 4% بچے پڑھ رہے ہیں. کتنے؟ 4% بچے پڑھ رہے ہیں. قرآن کی سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے. قرآن کو لبنان میں وہاں کے مستشرق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کو جاننے کے لیے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائے، اسلام کا مطالعہ کرتا ہے. نہیں سمجھا؟ اسلام کا مطالعہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے. اسلام اس لیے سیکھتا ہے تاکہ اسلام سیکھ کر کے اسلام کو نقصان پہنچائے. وہ لوگ قرآن کریم کو 18 گھنٹہ پڑھتے. کتنا؟ 18 گھنٹہ. آپ اور مسلمان ہیں، ایمانداری سے بتائیں کتنا ہم اور آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم کو؟ ہم تو قرآن کو شاید رمضان کے علاوہ چھوتے بھی نہیں. ہم نے قرآن کریم کو اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، ہم نے اپنی بیوی کو نہیں پڑھایا. وہ دور کیسا تھا کہ بیوی نے کہا کہ ہمارا دین یہ ہے کہ آپ ہمیں قرآن پڑھنا سکھا دیں. آج ہمارا یہ حال ہے، نہ بیوی مجبور کرتی ہے شوہر کو کہ آپ ڈیلی قرآن پڑھیں، اور نہیں شوہر مجبور کرتا ہے اپنی بیوی کو کہ جب تک تم قرآن نہیں پڑھو گی تب تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے. کہاں گئے وہ دن؟ کہاں سے ترقی ہوگی اس قوم میں جو قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہتی ہے؟ اور قرآن کے لیے ہم پیٹے جا رہے ہیں پوری دنیا میں. قرآن کہیں جلایا جاتا ہے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے اور ہونی چاہیے ہر مسلمان کو، لیکن قرآن جو حکم دیتا ہے، قرآن جس سے ہم کو راستہ ملتا ہے، قرآن جو ہم کو ترقی دے سکتا ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن کے حکموں کو ہم پامال کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر ہم کیسی قوم ہیں؟ پھر کس طرح ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کو سب سے آگے جانا چاہیے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی رہبری کے لیے پیدا
की गाइडलाइन ये बनाए, दुनिया को रास्ता ये दिखाए, लेकिन सच बताओ, अगर रास्ता दिखाने वाला अंधा हो, रास्ता दिखाने वाला अनपढ़ हो, फिर क्या हाल होगा उस कौम का, क्या हाल होगा चलने वाले का और रास्ता बताने वाले का, और जो पीछे आएंगे कि उसका क्या हाल होगा। उखरिजत लिन्नास, हम तो पूरी दुनिया के लिए पैदा किए गए, पूरी दुनिया की रहबरी करेंगे, पूरी दुनिया की इमामत करेंगे, पूरी दुनिया की क़यादत करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा जाहिल रह करके? इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। आपको क़यादत करने के लिए, आपको लीडरशिप अपनाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, समाज को ऊंचा उठाने के लिए, रब्बे काबा की कसम, जब तक आप तालीम हासिल नहीं कर सकते, जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे, आप इन बुलंदियों को नहीं जा सकते, इन बुलंदियों को नहीं छू सकते। मेरे भाइयों, मुसलमानों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है मुसलमानों के पास? मुसलमानों के पास कमी नहीं है। मुसलमान अगर चंदा देने पे आए तो हर महीने में एक कॉलेज कायम हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन अलमिया ये है कि आज मुसलमानों की बेटियां जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, मैं दर्दनाक चीज आपको बयान करने जा रहा हूं, आप सभी लोग जानते हैं, सिर्फ रिमाइंड करना चाहता हूं। जो कॉलेज में पढ़ रही, पढ़ना जरूरी भी है, नहीं पढ़ेंगी कॉलेज में तो नर्स कहां से आपको मिल पाएगी, डॉक्टर कहां से मिल पाएगी आपको, शिक्षिका कहां से मिल पाएगी आपको? पढ़ना जरूरी है, कुछ लोग पढ़ाना चाहते हैं।